ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں رامو نام کا شخص رہا کرتا تھا، جس کی چائے کی ایک دکان تھی۔ اس کی یہ دکان خوب چلتی تھی۔ وہ اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا ہی ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ یہ اپنا کام بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے پاس اکثر آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے پر اسرار واقعات اس کو بتایا کرتا تھا، مگر رامو اس کی بات کا ذرا بھر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، دوست یہ پرانی باتیں ہیں، ان کو اپنے دل پہ نہ لیا کر۔ راجو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اپنے دوست رامو کو بتا رہا تھا، مگر رامو اس کی ایک بات کا بھی اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ راجو بڑا ہی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کی بات کسی اور کو بتانے لائق نہیں تھی، کیونکہ اس کا قریبی دوست ہی اس کی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ اب یہ واقعہ اس حویلی کا ہے جو بہت پر اسرار اور ڈراؤنی تھی۔ اس کے ساتھ ایک پرانی چڑیل رہا کرتی تھی۔ اس چڑیل کے پاس ایک کنواں بھی تھا جس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ اکثر لوگوں کو مار دیا کرتی تھی۔ زیادہ لوگوں کو مارنے کی وجہ سے اب اس بستی کے تمام لوگ قریباً ختم ہو چکے تھے۔ اب اس نے اپنا ڈیرا ایک گاؤں کے ایک مکان کے ساتھ لگایا اور وہاں اپنا کنواں بھی ساتھ لے گئی، اور یہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑی بربادی تھا۔ رامو ایک دن اپنے کام سے واپس آ رہا تھا اور آج اس کو وہ نظر آنے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو میرا دوست کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ یہی وہ سوچ رہا تھا کہ اس چڑیل نے اس کی جان لے لی اور اسے وہیں پر مار دیا۔ یہ چڑیل ایک ایک کر کے سارے گاؤں والوں کو مار رہی تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے اب سب گاؤں والوں نے اس چڑیل کو مارنے کا ارادہ کیا، مگر رامو کا دوست راجو اس کو مارنے میں زیادہ پرجوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اس چڑیل کو ہی مار دے۔ اس نے وہاں موجود ایک بوڑھے سے اس چڑیل کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس گاؤں میں بہت پرانی چڑیل ہے۔ وہ پہلے اسی حویلی کے ساتھ رہا کرتی تھی، مگر اب واپس آ گئی ہے۔ اس چڑیل کی جان ایک مٹکے میں ہے جو جنگل میں ہے۔ راجو بوڑھے کی بات سن کر جنگل میں پہنچا۔ مٹکا درخت کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ مٹکا وہیں پر توڑ دیا اور وہاں پر چڑیل کو آگ لگ گئی اور وہ چڑیل وہیں پر بھسم ہو گئی۔ اس طرح سے ان گاؤں والوں کی اس بری چڑیل سے جان چھوٹی، جس کے بعد تمام گاؤں والے خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔